الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سردیوں کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو سردی اپنے ساتھ بہت سارے مسائل لے کر آتی ہے، جن میں ہیلتھ کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے۔ ہر کسی کے ساتھ مختلف مسائل پیش آتے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے وہ 8 مسائل جمع کیے ہیں جو زیادہ تر لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ پھر کسی کے ساتھ 2 مسئلے ہوتے ہیں، تو کسی کے ساتھ 3 مسئلے ہوتے ہیں، تو کسی کے ساتھ 4 مسئلے ہوتے ہیں، تو کسی کے ساتھ 8 کے 8 مسئلے ہوتے ہیں۔ لیکن سب کا علاج صرف ایک چیز ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ سپر فوڈ ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس کو نہ صرف طب یونانی میں بلکہ ہومیوپیتھی کے اندر، ایلوپیتھی کے اندر، طب نبوی کے اندر، دنیا کے تقریباً تمام طریقہ علاج کے اندر اس ایک چیز کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اور نہ صرف طریقہ علاج کے اندر بلکہ دین اسلام کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے اس کو، اور اسی وجہ سے عرب کے اندر اس چیز کو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد ہوں۔ تو وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے کھجور۔ جی ناظرین، کھجور کے اندر آپ کے بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ اب اس کھجور کو کتنا استعمال کرنا چاہیے، کیسے استعمال کرنا چاہیے، کون سے مسائل کے اندر کیسے استعمال کرنی ہے، وہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو ملے گا۔ سردیوں کے اندر ایک سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے سستی۔ انسان کے اندر تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، سستی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ٹھنڈ کا، سردی کا اثر ہمارے جسم پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسے میں دل کرتا ہے کہ کوئی ایسی چیز کھائی جائے جس سے جسم کے اندر انرجی آئے، ہماری انرجی جو ہے وہ بوسٹ ہو۔ تو اس میں کھجور کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے، کیونکہ کھجور کے اندر گلوکوز ہے اور فرکٹوز ہے، جو سائنس مانتی ہے کہ انرجی کے لیے گلوکوز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہ انرجی بڑھاتی ہے بلکہ انسان کو ایکٹیو کرتی ہے، حرارت دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے کھجور کا استعمال آپ کی انرجی کو بوسٹ کرتا ہے، ساری آپ کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، ساری آپ کی سستی، کاہلی وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے سردیوں کے اندر نزلہ لگ جاتا ہے، زکام لگ جاتا ہے، چھینکیں آنے لگ جاتی ہیں، چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے، بخار لگ جاتا ہے، سردی لگتی ہے۔ تو ان سب کا تعلق جو ہے ہماری امیونٹی سے ہے۔ تو اس کے اندر کمال درجے کے اینٹی آکسیڈنٹ ہیں جو ہماری امیونٹی کو بڑھاتے ہیں۔ اس کے اندر جو نیوٹریشن ہے وہ بہت زبردست ہے۔ اس کے اندر بہت سارے منرلز ہیں، بہت سارے وٹامنس ہیں۔ تو یہ سب مل کے ہماری امیونٹی کو بڑھاتے ہیں، ہمارا امیون سسٹم وہ مضبوط ہو جاتا ہے، جس سے
آئے دن آپ کو سردی نہیں لگے گی، آپ کا ناک نہیں بہے گا، آپ کو فلو نہیں ہوگا، آپ کو کھانسی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں اس سے ریلیٹو ہیں. تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے سردیوں کے اندر، ہمارا چلنا پھرنا، ایکٹیویٹی، حرکت کرنا وہ بہت محدود ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو کچھ کھاتے پیتے ہیں وہ صحیح طرح سے ڈائجیشن نہیں ہو پاتا، اور جس سے ہمارے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. مثلا ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، بھوک بند ہو جاتی ہے، کھانا ہم نہیں کھا پاتے، قبض ہو جاتی ہے، کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. تو یہ سارے مسئلے اس کھجور سے حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہائی ڈائٹری فائبر ہے جو ہیلپ کرتا ہے ہمارے ڈائجیشن سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے. تو کھجور جو ہے ہمارے ڈائجیشن سسٹم کو یہ امپروو کرتی ہے. پھر قبض کا بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اس قبض کو یہ ختم کرتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ اچھے والا فائبر موجود ہے. چوتھے نمبر پر ہم رونا روتے ہیں کہ سردیوں کے اندر ہماری اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے، کیونکہ ایئر کے اندر بھی جو ہے وہ ڈرائینیس ہوتی ہے، اور وہی ڈرائینیس جو ہے ہمارے اندر منتقل ہو جاتی ہے اور اس سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. لیکن کھجور کے اندر جو ہے بہت سارے وٹامنس ہیں اور بہت سارے منرلز ہیں جو مل کے ہمیں ہمارے جسم کو ہائیڈریٹ کر کے رکھتے ہیں. ہماری اسکن جو ہے اس سے ہائیڈریٹ رہتی ہے. تو کھجور جو ہے ڈرائینیس کو ختم کرتی ہے، اسکن کو جو ہے وہ موئسچرائز رکھتی ہے، اور اسکن ہماری جو ہے وہ اس سے ہیلدی ہوتی ہے. تو سردیوں کے اندر جو ہے، ونٹر کے اندر آپ کھجور کا استعمال لازمی کریں. پانچویں نمبر پر سردیوں کے آغاز ہوتے ہی مختلف جوڑوں کے اندر، ہڈیوں کے اندر دردیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ہڈیوں کی صحت کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں: ایک کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفورس. اب یہ تینوں چیزیں جو ہے اس کھجور کے اندر موجود ہیں. تو کھجور کھانے سے آپ کی جو بون ہیلتھ ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. تو کھجور چاہے بچہ ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے خواتین ہے، سب کو لازمی کھانا چاہیے اپنے بون ہیلتھ کے لیے. چھٹے نمبر پر سردیوں کے اندر ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، ہارٹ کے ایشوز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے ہمیں 2 چیزیں درکار ہوتی ہیں: ایک پوٹاشیم اور دوسرا میگنیم. اب یہ دونوں ہی کھجور کے اندر موجود ہیں. اس سے ہمارا بلڈ پریشر وہ نارمل ہوگا، اس سے ہمارے دل کی جو دھڑکن ہے وہ نارمل ہوگی، اس سے ہماری ہارٹ کی ہیلتھ جو ہے وہ نارمل ہوگی. تو کھجور جو ہے وہ دل کی صحت کے لیے بہترین ہے. 7ویں نمبر پر سردیوں میں اکثر جو ہے وہ ڈپریشن کا، انزائٹی کا مرض جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہم سکڑ کے رہ جاتے ہیں بند کمروں تک، جو کچھ کھاتے پیتے ہیں، ایکٹیویٹی ہماری کوئی نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے ہمارا ڈائجیشن سسٹم جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، ہمارا مائنڈ جو ہے، دماغ، وہ بھی محدود ہو جاتا ہے. تو ہمارے برین ہیلتھ کے لیے کھجور جو ہے وہ بہت اچھی ہے. ڈپریشن کے لیے، انزائٹی کے لیے، اسٹریس کے لیے کھجور سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. 8ویں نمبر پر سردیوں میں، ونٹر میں جب ہماری ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، ہماری حرکت محدود ہو جاتی ہے، ایکسرسائز نہیں کر پاتے، واک نہیں کر پاتے، تو ہمارا ویٹ جو ہے وہ گین ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. لیکن کھجور ایسی چیز ہے، اس کے اندر گلوکوز ہے، فرکٹوز ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گلوکوز سے تو ویٹ گین ہو جائے گا. اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ جو فرکٹوز ہے
وہ آہستہ آہستہ جسم میں گلوکوز میں تبدیل ہوتا ہے، جس سے ہمارا ویٹ بھی نہیں بڑھتا، اور جو ہمارے میٹھے کھانے کی عادت ہوتی ہے، ہم حلوے کھا رہے ہوتے ہیں، ہم جو ہے نا وہ باہر کے دوسرے طعام کھا رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کی یہ طلب ختم کر دیتی ہے، کیونکہ اس کے اندر قدرتی مٹھاس ہے۔ تو کھجور جو ہے ہمارا ویٹ بھی کم کرتی ہے، یہ ویٹ بڑھنے نہیں دیتی۔ ہاں، جن کا ویٹ پہلے ہی کم ہے تو ان کا ویٹ جو ہے یہ بڑھا سکتی ہے، لیکن موٹاپا نہیں کرتی۔ یہ جسم کے اندر طاقت پیدا کرتی ہے، ہمارا جسم جو ہے اس سے ہیلدی بنتا ہے۔ تو کھجور کے اندر بہت سارے منرلز ہیں، بہت سارے وٹامنز ہیں، یہ مل کر ہماری اوورآل ہیلتھ جو ہے وہ بہتر رہتی ہے۔ یہ سیکسول ویکنس جو ہو جاتی ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ باقی اس کو کتنا کھانا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو پھر آپ اس کو 5 سے 7 جو ہے وہ دانے آپ روزانہ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ آپ کو نہیں آئے گا۔ تو سردیوں کے اندر کھجور کا مزہ لیں، اپنی ہیلتھ کو بہتر کریں، اپنے بچوں کی، اپنے بڑوں کی صحت کی فکر کھجور کے ساتھ کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، اس کو شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔